اللہ رب العزت ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نجات تمہیں حاصل ہو جائے تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ کسی مقام پر ہو، کسی جگہ پر ہو، کوئی بھی تمہارا مقام و مرتبہ ہے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور گائیڈنس چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تم سیرت کا مطالعہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو کہ اس مقام پر جہاں پر تم اپنے آپ کو رکھتے ہو نبی کی سیرت کے آداب سامان سے، تم باپ کی حیثیت سے ہو، تم بیٹے کی حیثیت سے ہو، تم شوہر کی حیثیت سے ہو، تم کسی بھی حیثیت میں کوئی بھی مقام رکھتے ہو، اگر تمہیں رہنمائی چاہیے کہ میں نے باپ اگر ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، اگر بچہ ہے تو اس نے باپ کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، اگر رشتہ دار ہو، ظاہر سی بات ہے ہر بندے کے رشتہ دار رہنے ہوتے ہیں، تو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے اس چیز کو تلاش کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ کیسے رشتہ استوار کیا، یہ بھی تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مل جائے گا۔ تو لہٰذا، اور میں نے پچھلی جمعہ مبارک میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل سیرت جو ملتی ہے ہمیں صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے۔ قرآن میں ہمیں یا پہلی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت اسحاق علیہ السلام ہو، حضرت یوسف علیہ السلام ہو، حضرت یونس علیہ السلام ہو، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کا ہمیں اختصار کے ساتھ جو ملتا ہے مطالعہ یا ان کا ذکر ملتا ہے، اور کسی کی کچھ خصوصیات ہمارے سامنے ہیں، کسی کی کچھ خصوصیات ہیں، لیکن مکمل نمونہ مکمل اسوہ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو مدون ہے، جو ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے۔ اگر انسان اس کا مطالعہ کرے تو انسان کے لیے قرآن کو سمجھنا بھی بہتر ہے، حدیث کو سمجھنا بھی بہتر ہے، اور جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سارا کا سارا قرآن ہے۔ اگر تم قرآن کو پڑھو تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے پتہ چل جائے گا۔ تو سنو، اگر پتہ یہ چلا کہ مکمل سیرت اگر کرنی ہے تو صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس کا احترام نہ صرف مسلمان مورخین مفسرین محدثین نے کیا ہے بلکہ جتنے بھی مستشرقین ہیں غیر مسلم ہیں سب یہ اعتراف کیا ہے کہ اگر کوئی مکمل نمونہ ہے، اگر کوئی مکمل رول ماڈل ہے تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں تو ہمارے سامنے جو یہ موجود ہے، ہمارا تو یہ مذہبی عمل ہے، تو ہمیں تو اس پر فخر بھی محسوس کرنا چاہیے، نہ صرف فخر بلکہ اس کو پڑھ کے، اس کو مطالعہ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب عالم یہ کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو اگر آپ یورپ کی طرف جائیں، مغرب کے فلاسفہ کو پڑھیں یا مغربی جو مصنفین ہیں ان کو پڑھیں، وہ تو دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب یا ہمارا دین یا ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ عالم کی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے، دین اسلام، اصل میں وہی عالم کی ہے۔ اب عالم کی کے پیمانہ کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے، کیسے ہمیں پتا چلے کہ یہ چیز عالم کی چیز ہے؟ پہلی چیز ہے مساوات، کہ ہمیشہ وہ مذہب، ہمیشہ وہ دین عالم کی دین ہوتا ہے جس کے اندر مساوات پائی جائے، اور مساوات کی ایک عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی سیرت ہے، آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا اور مقدمہ فاطمہ
بنت جحش ایک قبیلہ تھا، ایک فاطمہ عورت کی جو اس کا مقدمہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اب سفارش کے طور پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی غصے کا اظہار فرمایا، یعنی جلال آپ کی چہرے پر آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسامہ تم میرے پاس ایسی عورت کی سفارش کے لیے آئے ہو اور تیری امتوں کی گمراہ ہونے اور تباہ ہونا وہ کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے ہوئی تباہ کیونکہ وہ ہمیشہ طاقتور جب ہوتا تھا تو اس کے لیے قانون کوئی اور ہوتا تھا، اور جب زیر دست ہوتا تھا کمزور غریب آتا تھا تو اس کے لیے قانون اور ہوتا تھا۔ یہی ان کی تباہی کا سبب بن گیا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے حالات چل رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون کوئی اور ہے۔ امیر کا مقدمہ لاتا ہے تو سارے کی ساری چیزیں ڈوب جاتی ہیں، اسی کا مقدمہ سنا جاتا ہے، اور غریب بیچارہ ساری زندگی گھر گھر کر گزار دیتا ہے، اس کا مقدمہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بن جاتا ہے، اور پیچھے سے جج صاحب یہ اعلان کر رہی ہوتی ہیں کہ اب اس کو بری کر دیا جائے جبکہ وہ اپنی سزا پوری کر کے ظاہر اجل کو لبیک بھی دے چکا ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں اسلام کا کرائٹیریا ہے۔ تو سن محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کے حوالے سے بڑا ایک مشہور مقولہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے حدیث مبارکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اسامہ، اگر جہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اگر اس کے خلاف یہ چیز پروف ہو جاتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یہ ہے مساوات کہ اپنی بات آئے تو کوئی اور قانون ہو جائے اور کسی کی بات ہو تو قانون کوئی اور۔ مساوات یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے قانون برابر ہو، ہر ایک کے لیے مساوات ہو، کسی کے لیے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے تو قانون کوئی اور بن جائے اور اپنے لیے قانون کوئی اور بن جائے۔ تو یہ مساوات کا عملی نمونہ ہمیں کس سے ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مساوات کے حوالے سے یعنی آپ کو ایک اور چیز یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، مکہ جب فتح ہو گیا، بڑے بڑے اکابر قریش کے سردار وہاں موجود تھے اور سب کو پتا تھا کہ آج ہماری خیر نہیں مکہ جب فتح ہوا، کیونکہ وہاں پر صحابہ کرام وہ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی عزیز و اقارب کو چھوڑا، جنہوں نے اپنی مال و دولت کو چھوڑا، اپنی جاگیروں کو چھوڑا، اپنی اولاد سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور وہ صحابہ بھی تھے جن پر ظلم ہوئے، ایسے ایسے ظلم ہوئے کہ انسان اگر سوچے ان کو پڑھے تو روکے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے مظالم صحابہ کرام کے خلاف ہوئے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عام معافی کا اعلان کیا، فرمایا آج تم سب کو معافی ہے، اور ساتھ ساتھ مساوات اور برابری کا ایک پیمانہ دیکھیں کہ تمام برابر ہے، کالا ہے تو وہ بھی، گورا ہے تو وہ بھی، امیر ہے تو وہ بھی، غریب ہے تو وہ بھی، اگر کوئی سردار ہے تو وہ بھی، غلام ہے تو وہ بھی، سارے برابر ہیں۔ اور کس کو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ مکہ کی کعبہ کی چھت پر چلے جاؤ اور وہاں پر اذان کرو۔ یہ حضرت بلال حبشی کون ہے؟ غلام تھی، نسل حبشی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات قائم کی، فرمایا، اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ارشاد فرمایا تھا کسی کارے کو گھوڑے پر اور کسی گھوڑے کو کارے پر، کسی عربی کو عربی پر اور کسی عربی کو عربی پر، کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں اگر فضیلت کا کرائٹیریا اللہ نے رکھا ہے وہ فقط تقویٰ ہے، وہ فقط پرہیزگاری ہے۔ جو جتنا پرہیزگار ہوگا وہ غریب ہے، پرہیزگار ہے، تقویٰ ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر فاروق ہو، یا بعد کے علماء سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جب پکارا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ یہ مساوات کا ٹرینڈ، یہ مساوات کا کرائٹیریا، یہ مساوات کا وہ ایک عملی نمونہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور قائم فرمایا۔
اور ابھی کس سے لکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لکھتا ہے۔ پھر دوسری چیز عدل و انصاف کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل انصاف کا ایسا نظام قائم کیا اور سیٹ کر دیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف کا نہ بعد میں آ سکتا ہے نہ پہلے آ۔ عدل و انصاف کا آپ نے کرائٹیریا ایسا سیٹ کر دیا۔ تیسری چیز پہلی مساوات، دوسری چیز عدل و انصاف، اور تیسری چیز امن و امان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ یہاں پر بھی تشریف لے گئے، آپ نے ہمیشہ امن و امان کا درس کیا اور برابری کی سطح پر درس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک، آپ 13 سال تک آپ مکہ کے اندر تشریف فرمائے اور دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور وہاں پر بھی آپ نے امن و امان کا درس کیا۔ آیا کہ مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعداد میں کم تھی اور وہاں پر جنگ و جدال اس وجہ سے کیونکہ مسلمان کمزوری کی حالت میں، کہ طاقت تو نہیں ہے نا، اس کو تعداد میں بھی کم تھی، اس لیے جنگ نہیں ہوئی۔ حضرت ایک بڑے جلیل صحابہ کرام اس وقت ایمان لائے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ جب ایمان لائے تو آپ کو کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کا نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہم آپ کا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر ہم تب کے لیے رہتے ہیں، ہمیں تو چاہیے ہم خود کر اس کا اظہار کریں، سر عام کریں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، جو میرا والد جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، جو علم والد کے ہاں ہے وہ انسان کے پاس حکمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، سب سے پہلے آپ نے جو معاہدہ کیا وہ معاہدہ عیسیٰ کے مدینہ۔ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ یہ سب سے پہلے معاہدہ کیا عیسیٰ کے مدینہ۔ یہ عیسیٰ کے مدینہ کے ساتھ تھا، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اور جو باقی قبائل وہاں پر موجود تھے مدینہ کے اندر ان کے ساتھ ہوا۔ اور یہ آپ نے کیوں کیا؟ صرف اس لیے نہیں کہ مسلمان کمزور تھے اور مسلمانوں کو پروٹیکشن چاہیے، نہیں، یہ بات کی آنے والی وقت نے ثابت کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ امن و امان قائم کرنے کے لیے کیا تھا، تاکہ وہ قبائل جو کہ مدینہ کے اندر یہود کی شکل میں ہو، عیسائیوں کی شکل میں ہو، یا باقی جو قبائل ہیں مشرکین کے، وہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ میثاق مدینہ کیا۔ اگر اس کی شکل کو پڑھا جائے ہر شک کے اندر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ قائم کیا تو کس بنیاد پر کیا؟ اس لیے تاکہ تمام امن و سکون کے ساتھ رہے، کسی کو خوف نہ ہو، کسی کو ڈر نہ ہو، کسی کو مال جان کا خوف اور خطرہ نہ ہو۔ اور ہمارے یہاں آج کا بھی زمانہ اگر آپ دیکھیں وہ کوئی بھی تنظیم ہو، بڑے سے بڑے امن کی جو تحریکی ہیں، امن کی جو تنظیمیں ہیں، وہ یہاں پر آ کر غلام ہو جاتی ہیں۔ اگر تو یورپ اور امن کی افواہ کا کوئی ایسا موقع آ جائے، مرحلہ آ جائے، کوئی کام آ جائے تو اس وقت ان کو سارے کو چیزیں امن و امان کی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی بات ہو، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، وہ چیچنیا ہو، وہ بوسنیا ہو، یا کوئی بھی مسلم ممالک ہو، وہاں پر پھر امریکہ یا باقی جو اگر کی قوموں کے ہیں وہ ویٹو پاور استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ امن امان سمجھ نہیں آتی، وہاں وہ امن و امان نہیں چاہتے کہ ہم کو نہیں پتا کہ ہم کسی کے خلاف نا انصافی کریں گے۔ جہاں پر بھی نا انصافی ہوتی ہے وہاں پر بدبختی پیدا ہوتی ہے۔ اگر انصاف قائم ہو، انصاف کے مطابق فیصلے ہوں اور ہر ایک کو انصاف کے مطابق چلایا جائے تو وہاں پر بد امنی پیدا نہیں ہوتی، امن و امان قائم ہوتا ہے۔ جب نا انصافی ہوگی، جب انصاف نہیں ملے گا اور جب کسی ایک قوم کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جائے گی تو وہاں پر ضرور بد امنی پیدا ہوگی، ضرور دوسری اقوام کے خلاف پھر پروٹیسٹ بھی ہوگا، پھر ان کے خلاف مختلف قسم کے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے، جن کو پھر وہ دہشت گردی کا نام دیتے ہیں، جن کو پھر وہ مختلف ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تو ساتھیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سیرت کے اندر ہمیں یہ لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ امن کے داعی رہیں، ہمیشہ آپ کی امن و امان کو قائم رکھنے کی کوشش کی کہ جہاں پر بھی رہو امن
اور امان اور سکون قائم کرنا۔ اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں۔ ایک ہے علمی سطح، یعنی علمی حوالے سے عالمگیریت کب قائم ہوتی ہے، یعنی دنیا کے اندر عالمگیریت کب آتی ہے، جب علم کے مواقع یا علوم حاصل کرنے کے مواقع بلا تفریق سب کو حاصل ہو۔ اگر ایک علم کسی کو حاصل کرنے کا موقع دیا جائے اور دوسرے کو پیچھے ہٹا دیا جائے، جیسے بہت سے ایسے علوم موجود ہیں کہ جہاں پر کچھ لوگوں کو، کچھ اقوام کو وہ علم حاصل کرنے کی اجازت تو ہے اور باقیوں کو اجازت نہیں ہے۔ بعض اقوام پہلے ایسی گزری ہے کہ جنہوں نے علوم و معارف کے اوپر اپنا غلبہ رکھا اور پھر بعد میں آنے والی اقوام کو وہ علوم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری پہلی وحی اتری ہے تو پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے اندر نہ عبادات کا ذکر ہے، نہ ہی اخلاقیات کا ذکر ہے، نہ ہی معاملات کا ذکر ہے۔ ان آیات کو پہلی نازل ہوئی ہے یہ علم کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں حضرت کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے میں بیان کر جاتا ہوں لیکن ہوتی سچائی پر کام نہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی بہت سے ایسے نصاب مرتب کر لیے گئے ہیں کہ جو اعلیٰ لوگ تو پڑھ سکتے ہیں، جو تھوڑے سے غریب طبقہ ہوتا ہے وہ اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ علم تک رسائی، علوم و معارف تک رسائی ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ وہ امیر ہے اس کو بھی ہونی چاہیے، وہ غریب ہے اس کو بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں اگر آپ میں اپنے ملک کی صرف بات کر رہا ہوں، باقی جو ممالک ہیں ان کو چھوڑ دیں، دنیا ہے ان کو چھوڑ دیں۔ ہمارے یہاں کتنے نصاب ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کیجیے گا۔ ہمارے یہاں اسپورٹ کا نصاب الگ ہے، ہمارے یہاں کیمبرج کا نصاب الگ ہے، ہمارے یہاں مختلف قسم کے نصابات ہیں اور ایک غریبوں کے لیے جو سرکاری سکول ہوتے ہیں وہاں پڑھائی جاتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ بھائی علوم و معارف تک رسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں۔ علوم و معارف تک رسائی جو ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ جب ہم نے اس کے اندر بھی طبقات قائم کر دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم ان علوم تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک یورپ آگے نکل چکا ہے۔ یہ ہماری اپنی بھی کمزوری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ فرمایا علوم و معارف تک رسائی ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ ایک باریک سا نقطہ اس حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا۔ جب اسلام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ پیش کیا تو عقل اور نقل، عقل کیا ہوتی ہے؟ جیسے فلسفہ ہے، جیسے منطق ہے، یہ کیا ساری چیزیں عقل سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ اور نقل کیا ہے؟ جیسے قرآن ہے، حدیث ہے، جو کتابی شکل کے اندر چیز موجود ہے۔ اسلام سے پہلے عقلی طور پر آپ کو بہت سی چیزیں ملیں، جیسے آج کل اگر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ مغرب سے اگر آپ پوچھیں تو ہر ایک علم کا جو موٹی ہے اس کو یونان کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے۔ کئی یونانی علوم ہیں کیونکہ ارسطو، افلاطون، سقراط، ان تمام کا جو دور گزرا ہے وہ یونانی دور ہے۔ تو ہر ایک کو یونان کے ساتھ جب نہیں کیا تھا عقلی سائے، انہوں نے نقل کو چھوڑ دیا تھا، سارے کے سارے عقل کی بنیاد پر علم کو حاصل کیا۔ بعد میں آنے والی کچھ تہذیبیں ایسی ہیں جنہوں نے نقل کو استعمال کیا، عقل کو استعمال نہیں کیا۔ جیسے ہندو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اوپر تو غزل کے اوپر تو سارا بلکہ کتابی شکل کہتا ہے لیکن عقل کو چھوڑ دیا۔ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسوہ ہے جس میں آپ کو عقل اور نقل کا حسین امتزاج ملے گا۔ اور یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی کہ آپ نے عقلی طور پر بھی دلائل دیے۔ قرآن کو آپ پڑھیں، قرآن نے کتنے عقلی دلائل دیے ہیں اور کتنے نقلی دلائل دیے ہیں۔ اور اگر بات توحید کی جائے اور توحید کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو توحید کے اندر بھی اسلام کے بہت، کیونکہ توحید کے حوالے سے آتا ہے کہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو مسلمانوں میں اتنا راسخ کر دیا تھا، اتنا راسخ کر دیا تھا، یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے پاس اب شرک کا خطرہ نہیں، اب مجھے خطرہ کیا ہے کہ تم شرک خفی، یعنی یہ جو انسان غرور اور تکبر کرتا ہے اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک اور مقام پر آپ نے یہ فرمایا کہ تم مقابلہ بازی کرو گے مال و دولت کے اندر، اس کا خطرہ ہے۔ تو سنگھر توحید آپ دیکھیں جتنے بھی دینی دیوتا ہے، میں فارغ سے ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے آپ کا کون جائے۔ دینی دیوتا یونان سے بڑا ریلیٹ کرتے ہیں، اور ہندو مذہب کے اندر بھی دیوی دیوتا کے اندر بڑا یقین رکھا جاتا ہے، یعنی وہ آسمان کو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیتے ہیں، سورج چاند ستارے کو دیکھتے ہیں اس کو بھی، یعنی وہ کیا کرائٹیریا ہے، ہر وہ چیز جو نفع دے سکتی ہے اور ہر وہ چیز جو نقصان دیتی ہے اصل میں وہ دیوی دیوتا ہو سکتی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دیوی دیوتا ہو سکتی ہے، کیونکہ سورج لائٹ اور روشنی دیتا ہے، اس لیے ان کا نظریہ یہ ہوگا کہ یہ بھی ہمارا دیوتا ہے۔ پھر انہوں نے بادلوں کو دیکھا کہ بادل برس رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے دیوی دیوتا ہے۔ جبکہ قرآن نے اتنا وضاحت کے ساتھ اس توحید کو مسلمانوں کے اندر حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میرا درس فجر کا ہوتا ہے، اس میں نے بیان کیا تھا۔ فلما جن علیہ کے جو علیہ توبہ علیہ لیل رہا توبہ قال حاضر بھی فلما آفر قال لا احب العابدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی قوم کیا تھی؟ بت پرست تھی، کیا وظائر فطرت کو پوجتی تھی، سورج کو دیکھتی، سورج کی روشنی دیتا ہے، وہ نفع دیتا تھا، وہ جس کی پوجا شروع کر دی۔ چاند اور ستارے کو دیکھا، وہ چمکدار تھے، ان کی پوجا شروع کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، جب سورج شروع ہوا، جب رات ہوئی تو ستارے آ گئے، چاند آ گیا، تو آپ نے فرمایا حاضر کیا حاضر بھی کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا لا احب العابدین، جو غروب ہو جاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ سورج جو ہوا اس نے روشنی دی تو سمجھا گیا یہ رب ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا ہے تو یہ بہت بڑا اور ساری کائنات کو یہ روشن کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ خود روشنی دے سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وجہ جو وجہ نہیں ہے فطر السماوات والارض، ارے یہ جو زمین و آسمان کے مظاہر فطرت ہے جن کو تم پوجتے ہو نا، اصل میں یہ اس رب کے بنائے ہوئے ہیں جن کی میں پوجا کرتا ہوں، تو تم بھی اسی رب کی پوجا کرو۔ تو توحید کو حاصل کر کے اسلام نے یہ بتا دیا کہ اصل چیز کیا ہے، یہ تمام کائنات انسان کے لیے بنی ہے، لہذا وہ وظائر فطرت جن کو تم پوجتے ہو حقیقت میں وہ پوجے جانے کے قابل نہیں، حقیقت میں کون کی عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت اس رب کی ہوتی ہے جس نے ان تمام وظائر فطرت کو پیدا کیا۔ تو یہ توحید کو راسخ کر دیا۔ اب گویا ہمارے یہاں تحقیق ہوتی ہے نا، میں اب آخری چیز بیان کرنے جا رہا ہوں، تحقیق ہوتی ہے نا تو گویا جہاں پر احترام آ جاتا ہے، عقیدت آ جاتی ہے، وہاں پر انسان تحقیق نہیں کر سکتا۔ اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں، انسان ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ویسے اجسام کو مردہ جسموں کو اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی ڈاکٹر کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ میری والدہ کی ہے، والد کی ہے، تو احترام کو اس کو مطلب اس کا ایکسپیریمنٹ نہیں کرے گا، کیونکہ احترام آ جاتا ہے، عقیدت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو بہن بھی جب ہم سورج کو خدا مانیں گے تو اس کے بارے میں تحقیق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ستاروں اور چاند اور مختلف جیسے ہندو جو ہے گنگا جمنا کی کرتی ہے، عبادت کرتے ہیں، تو جب وہ عبادت کرتے ہیں تو وہاں عقیدت اور احترام آ جاتا ہے، تو وہاں پر تحقیق نہیں ہو سکتی۔ لہذا تحقیق کہاں ہو سکتی ہے؟ اسلام نے یہ کہا کہ تمام وظائر فطرت ہے، لہذا کوئی ان کے اندر تحقیق کر سکتے ہو، اب وہ سورج ہے، اب وہ چاند ہے، اب ستارے ہے، زمین و آسمان ہے،
ایک کی گردش ہے، چاند کی گردش ہے، سورج تمام کے اوپر تو تحقیق کر سکتے ہو، کیونکہ یہ توحید ہر وقت کی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ مظاہر ملت ہے اللہ کی بنائی ہوئی۔ مسلمان اللہ رب العزت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی علم بتا دیا۔ لہٰذا ہم کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ صرف خود پڑھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد، اپنی والدین، اپنے گھر اور رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو اس طرف راغب کریں، کیونکہ اسی کے اندر ہماری نجات ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو گویا ہمیں قرآن کی بھی سمجھ آئے گی اور ہمارے لیے آخرت کا دوسرا بھی تیار ہو جائے گا۔